السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ جناب، خبر یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کی اگرچہ سلمان صفدر صاحب سے ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد عمران خان کی طرف سے ان کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک طویل بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان میں ایک مرتبہ پھر عمران خان کی طرف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ اس مرتبہ عمران خان کی طرف سے ایک نیا ایموشنل ٹچ بھی دیا گیا ہے ان کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں۔ اور اس ایموشنل ٹچ کے تحت عمران خان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب وہ حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنے کی پیشکش کی ہے، یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ موجودہ حالات میں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خاص طور پر ایک ایسی کارروائی جو کہ ممکنہ طور پر راولپنڈی میں ہی ہو رہی ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک حقیقی خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا میرے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ عمران خان کی طرف سے جاری کیے جانے والے اس بیان میں انہوں نے کل کا جو فیصلہ جو ہے وہ خصوصی عدالت کی طرف سے سامنے آیا ہے، جہاں پر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، عمران خان نے اپنے اس بیان کے اندر کل کے فیصلے کو مسترد اور قانون کے منافی قرار دیتے ہوئے جناب سہیل آفریدی، جو کہ آج کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کو سٹریٹ ایجیٹیشن یعنی گلی گلی احتجاج کی تیاری شروع کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا سہیل آفریدی عمران خان کے کہنے پر گلی گلی احتجاج کا ٹاسک پورا کر سکیں گے، اور کیا ان کو یہ جو گلی گلی احتجاج کا ٹاسک دیا گیا ہے یہ محض خیبر پختونخوا کی حد تک ہی محدود ہے، یا ملک بھر میں گلی گلی احتجاج کا ٹاسک سہیل آفریدی صاحب کو دیا گیا ہے، اور یہ احتجاج کب تک ممکن ہو سکے گا؟ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور ان تمام سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے خلاف اس وقت یہ جو مقدمات تھے، جن میں سے جو کرپشن سے تعلق رکھنے والے مقدمات تھے، وہ تو آلموسٹ اب ختم ہو گئے ہیں، اور ان میں سے 2 مقدمات جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 دونوں میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی ماندہ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ زیادہ تر 9 مئی کے مقدمات ہیں۔ عمران خان کے خلاف 3 صوبوں کے اندر کم از کم 9 مئی کے اس وقت تک 100 سے زائد مقدمات ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم مقدمہ GHQ حملہ کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر فوج میں بغاوت کرانے کی ایک الگ سے انکوائری چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں ان کے خلاف بھی جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کل جب عمران خان صاحب کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی تو اس فیصلے کے بعد کل کوٹ لکھپت جیل کے اندر بھی انسداد دہشت گردی کے خصوصی عدالت نے ایک مرتبہ پھر یعنی یہ 2 دن کے اندر دوسری مرتبہ ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، جن میں جناب اعجاز چودھری، جناب محمود الرشید، جناب عمر سرفراز چیمہ اور محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور ان کے ساتھ جو مختلف ملزمان تھے ان کو بھی سزائیں سنائی گئیں، اور 7 جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں ان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ جناب ان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالا جائے تاکہ ان کے خلاف بھی اگلی جو کارروائی ہے وہ مکمل کی جا سکے۔ تو اس صورتحال میں یہ بات تو بڑی ایویڈنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایکٹیولی پالیٹکس کے اندر
شاید جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے، کیونکہ جس طریقے سے 9 مئی کے مقدمات لاہور کے اندر اب تک کم از کم 7 ایسے مقدمات ہیں 9 مئی کے جن کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ٹاپ گیئر لگ گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس ٹاپ گیئر کے تحت جو کارروائی ہے وہ نہ صرف زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی اسی کارروائی کے اندر رگڑے جائیں گے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا نمبر بتدریج کم ہوتے ہوئے اب 76 پر آ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ نمبر مزید کم ہوتے ہوئے آلموسٹ 36 یا 37 پر جانے کا امکان پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کی پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کے اوپر کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اب دوسری جانب جس طریقے سے جنرل فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جس طریقے سے ان کی سزا کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس کا آخری پیراگراف وہ مسلسل زیر بحث ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اشارہ کیا گیا تھا کہ دیگر معاملات میں الگ سے انکوائری جاری ہے، یعنی پولیٹیکل نیکسس اور فوج میں بغاوت اور 9 مئی، اس کے اوپر ایک الگ سے انکوائری چل رہی ہے۔ تو وہ جو انکوائری جنرل فیض حمید کے خلاف چل رہی ہے وہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر ہے کہ کیا جنرل فیض حمید نے خود فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی یا پولیٹیکل ایلیمنٹس کا ساتھ لیتے ہوئے ان کے تعاون سے یہ جو افواج پاکستان ہے اس میں بغاوت کریٹ کرنے کی کوشش کی ان کے اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف۔ یہ ہے بنیادی مقصد، اور اگر اس تحقیقات کے دوران، اس انکوائری کے دوران پولیٹیکل نیکسس ثابت ہوتا ہے تو پھر 9 مئی کو باضابطہ طور پر ایک سازش کا رنگ مل جائے گا، اور وہ سازش آرمی ایکٹ کے تحت قابل تعزیر جرم ہے، اور اس جرم کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ لہٰذا عمران خان کا یہ کہہ دینا کہ جناب وہ حقیقی آزادی کے لیے موت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات اب پری ایمپٹیو نیریٹو بلڈنگ کے اندر لانا چاہتے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے بھی یکے بعد دیگرے مسلسل انٹرویوز دینے کی مہم پہ ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یلدا حکیم کو ایک انٹرویو دیا، اور کل بھی ان کی طرف سے ایک اور انٹرویو سامنے آیا ہے، اور اس انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے واضح طور پر ان کی جو قید ہے عمران خان کی اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ جناب وہ قید تنہائی میں ہیں، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مینٹل ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسی حالت میں رکھا جا رہا ہے جو کہ غیر انسانی جو ہے طرز عمل ہے۔ برطانوی صحافی مہدی حسن کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس کا 4 منٹ کا پیشگی حصہ اس وقت ویب سائٹ پر عوام کے لیے دستیاب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بہت زیادہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور زیادہ مشکلات کا شکار ہوگی، اور عمران خان کا اگر نیکسس جنرل فیض حمید کے ساتھ شواہد کی روشنی میں ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کا بھی جو کیس ہے وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے سامنے ہی لگے گا، اور وہاں پر جو سزائیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان کا بنیادی طور پر جو سیاست کا براٹ اپ ہے وہ انفیکٹ احتجاج کو بیس کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل اٹھان کے دوران بھی مختلف احتجاجوں کے ذریعے ہی اپنی جو موبلٹی ہے اس کو برقرار رکھا تھا، پولیٹیکل موبلٹی، لیکن ان کے قید ہونے کے بعد، ان کے جیل جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو موبلٹی ہے، پولیٹیکل موبلٹی، وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ گزشتہ سال 26 نومبر کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کسی طرح کا کوئی متاثر کن احتجاج سٹیج کرنے میں تو قطعی طور پر ناکام رہی ہے، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک ایسا شو، پاور شو جس کے اندر بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے جلسوں کا ریکارڈ خیبر پختونخوا کے اندر ٹوٹا ہے۔ تو یہ جو اس ساری صورتحال میں سہیل آفریدی کو جو احتجاجی سیاست خاص طور پر سٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بعد
مادی نظر میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ حکم محض خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے کسی بھی احتجاج کا ملکی سیاست کے اوپر یا اسلام آباد کے اوپر یا راولپنڈی کے اوپر کسی طرح کا امپیکٹ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا کہ وہ امپیکٹ آیا ہو۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کا ٹاسک ملک بھر میں ہے، اور سہیل آفریدی چونکہ خود کو ایجیٹیشنل پولیٹکس کا چیمپئن کہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک ریئل پرفارمنس ٹیسٹ ہے جو کہ عمران خان نے ان کو دے دیا کہ آپ کو عہدہ بھی مل گیا، آپ کو اختیارات بھی مل گئے، آپ کو فنڈز بھی مل گئے، اب لوگوں کو سڑکوں پر لا کے دکھاؤ۔ یہ بنیادی طور پر ٹاسک ہے جناب سہیل آفریدی کا۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹاسک بھی شاید پورا نہ ہو سکے، کیونکہ اگر ہم ایجیٹیشنل پولیٹکس میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم 5 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تنظیم اور تنظیم کی فعالیت۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت تنظیم نہ پنجاب میں موجود ہے، نہ بلوچستان میں موجود ہے، اور نہ ہی سندھ میں موجود ہے۔ آن پیپر تو ان کے پاس تمام عہدیدار موجود ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایون عالیہ حمزہ، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا پنجاب میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اس ساری صورتحال میں ناکام ہے۔ لہٰذا پارٹی نہ تو ذہنی طور پر اور نہ ہی تنظیمی طور پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ احتجاج کے لیے میدان میں اترے، کیونکہ احتجاج محض نعروں سے نہیں بلکہ ایک پوری چین آف کمانڈ اور ایک پراپر پلان کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کنفیوژن پائی جا رہی ہے وہ بھی انفیکٹ بہت زیادہ منفی رول پلے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کے اوپر، اور یہی میرے خیال میں دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کیونکہ اگر لیڈرشپ کنفیوز ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے علیمہ خان کی لائن کو ٹو کرنا ہے، یا اس نے بشرا بی بی کی لائن کو ٹو کرنا ہے، یا اس نے بیرسٹر گوہر خان کی لائن کو ٹو کرنا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر کنفیوزڈ لیڈرشپ جو ہے وہ جو لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ غور کریں، رات کو جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک کے جو بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ دی اسٹوڈیوز کے اندر نظر نہیں آتی۔ وہاں پر اگر آپ کو نظر آئیں گے تو نعیم پنچوتا یا یہ شفیع جان جیسے کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی ہیوی ویٹ پولیٹیکل لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا وہ آپ کو اسٹوڈیوز کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرز عمران خان کا بیانیہ اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، یا اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، نہ ہی میڈیا پر اور نہ ہی روڈز کے اوپر، اور یہی تنظیمی کنفیوژن ان کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اسی طریقے سے پارٹی کے اندر جو نا اتفاقی ہے وہ تیسری بڑی وجہ ہے۔ ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہا ہے، ہر ایک اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے کی پوزیشن کو ٹھبی دے کے گرانے کی چکروں میں ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے لوگ کسی بھی طریقے سے پاورفل احتجاجی تحریک نہیں چلا سکتے۔ خیبر پختونخوا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ علی امین گنڈا پور کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو وہ جا کر ڈیرہ اسماعیل خان بیٹھ گیا، اور کبوتر اڑا رہے ہیں وہ آج کل۔ اپنے جو کبوتر انہوں نے پالے ہوئے تھے اپنی حویلی کی چھت پر بیٹھ کر جناب سوٹے لگاتے ہوئے وہ جو ہے وہ کبوتروں کی پروازیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ وہ کوہاٹ میں نظر آئے اور نہ ہی وہ پشاور میں نظر آئے۔ دونوں احتجاج یا دونوں جلسے علی امین گنڈا پور کے بغیر ہوئے۔ تو انفیکٹ یہ وہ لا تعلقی ہے جو لیڈرز کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آ رہی ہے۔ چوتھا بڑا فیکٹر ہے لوگوں کا یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی اعتماد ختم ہونا، کیونکہ ماضی کے اندر جو بھی خاص طور پر 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا تھا وہاں پر لوگ نکلے، اور خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد کے اندر تقریباً 12-14 ہزار لوگ آئے، اور یہاں پر انہوں نے انٹری دی اسلام آباد میں، آلدو کہ اس کے اندر کئی جگہوں پر انڈرسٹینڈنگز بھی موجود تھیں، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو بعد ازاں بریچ کیا گیا، اور وہ کارکن جو کہ چلے گئے جیل میں، چاہے وہ 9 نومبر کے بعد گئے، چاہے وہ 9 مئی کے بعد گئے،
چاہے وہ اکتوبر میں گئے چاہے وہ نومبر میں گئے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کارکنوں کو پلٹ کے حال تک نہیں پوچھا۔ لہٰذا ایک بندہ جو آلریڈی جیل میں جا کر مصیبتیں اٹھا چکا ہے اور اپنی لیڈرشپ کی جو لا تعلقی ہے، ان کو جو سرد موری ہے وہ برداشت کر چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو کارکن ہے وہ دوبارہ باہر نکالنا اس کو، میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی بھی طریقے سے اہم ہوگا۔ اور پانچواں اور سب سے بڑا فیکٹر، تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ اگر تو سہیل آفریدی لیڈ کریں گے تو آپ یہ لکھ کے لے لیں کہ یہ بھی 0 + 0 = 0 والا ہی فارمولہ ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں نکلے گا۔ اگر علیمہ خان لیڈ کریں گی یا عمران خان کے صاحبزادے جنہوں نے جنوری میں پاکستان آنے کا اعلان کر رکھا ہے، اگر وہ آ کر اس احتجاج کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر یہ احتجاج کے اندر کسی طرح کا کوئی مومنٹم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان یا قاسم اور سلیمان کے علاوہ جو بھی اس احتجاج کو لیڈ کرے گا، کیسے کرے گا، کہاں سے کرے گا، انجام تک کیسے پہنچائے گا، جب تک یہ تمام چیزیں سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے مؤثر احتجاج کو سٹیج کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اور مجھے اگلے جو ہے نا عید الفطر تک کم از کم پاکستان تحریک انصاف ان وجوہات کی بنیاد پر احتجاجی میدان میں اترنے سے قاصر نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ٹاسک جناب سہیل آفریدی کو ملا ہے عمران خان سے، اس کی بھی مجھے کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر نظر آ رہے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.